السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کرتا خوبصورت ناول طلسمی یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ 8:30 بجے وہ تیار ہونا شروع ہوئی۔ سرخ رنگ کے پیروں کو چھوتی سلک کی فراک پہنے، پیروں میں ہم رنگ ہیل، کانوں میں ہم رنگ جھمکے اور کمر تک آتے ریشمی بال کھلے چھوڑے، وہ ایک آخری نظر آئینے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو تم، نظر نہ لگے کسی کی۔ مونا نے سادگی سے سجی سنوری زنجبیل کو دیکھا تو فوراً بلائیں لے ڈالی۔ تم کرو فون رائم کو اور پوچھو کب تک آئے گا۔ میں ذرا تمہارے خالو کو دیکھا ہوں، کھانا کھلا چکی ہوں، دوائی کا وقت ہو رہا ہے، تو ذرا دوائی بھی کھلاؤں۔ مونا اسے رائم کو فون کرنے کا کہتی خود اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ زنجبیل کے فون ملانے سے پہلے گیٹ کی بیل بج گئی۔ وہ موبائل یوں ہی ہاتھ میں لیے گیٹ تک آئی تھی اور اسے کھولا، اور پھر کھولنے کے بعد آنے والے کو دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، اور پھر جب حیرت ٹوٹی تو در آنے والی ناگواری سے منہ پھیر گئی۔ گیٹ پر اس کا تایا زاد زوار کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ زوار نے سلام کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی زنجبیل کو سلام کا جواب دینا پڑا۔ وعلیکم السلام، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اس نے جواب دیتے ہی بغیر زوار کی طرف دیکھے اگلے سوال پر اس کے آنے کی وجہ طلب کی۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ وہ شاید آرام سے بات کرنا چاہتا تھا۔ زنجبیل نے زبان سے تو کچھ نہ کہا تھا مگر پلٹ کر اندر کی طرف بڑھ گئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب چاہیں تو اندر آئیں یا چاہیں تو واپس جائیں، یہ ان کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے۔ زوار سر جھٹکتا اندر چلا آیا۔ ہاں تو آ گئے آپ اندر؟ اب بتانا پسند کریں گے کہ کیوں آئے ہیں؟ کیا کسی اور کا رشتہ لے کر آئے ہیں، یا اگر ایسا ہے تو بتا دوں کہ شادی شدہ ہوں اب میں۔ لاؤنج میں آتے زوار کو دیکھ کر وہ سینے پر دونوں ہاتھ باندھتے بولی، تم غلط سمجھ رہی ہو زنجبیل، میں کوئی رشتہ وشتہ لے کر نہیں آیا، میں صرف تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ آسان سے جواب کو ہوا۔ وٹ؟ کیا کہا؟ کس کو لینے آئے ہیں آپ؟ پھر سے کہنا ذرا۔ زنجبیل نے آنکھوں کو زوم کرتے ہوئے گھوٹنے کے سے انداز سے دیکھتے ہوئے اپنی بات پھر سے دہرانے کا کہا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں حویلی لینے آیا ہوں۔ زوار نے بھی سکون سے اپنی بات دہرائی۔ اچھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں خوشی خوشی آپ کے ساتھ چل پڑوں گی، ہے نا؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم سے زیادہ ضدی شاید دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن تم نہیں چلو گے تو میں بھی آج ضد کروں گا۔ ایک منٹ زوار صاحب، یہ تو بتائیں کہ آپ کو مجھ سے ضد کرنے کا حق کس نے دی ہے؟ آپ کی ضد یہاں نہیں چلے گی، تو آپ یہاں سے چلتے بنے۔ زنجبیل کا لہجہ بات کرتے کرتے تلخ سا ہو رہا تھا۔ ارے خالہ، یہ گیٹ کس نے کھلا چھوڑا ہے؟ یوں کوئی آیا گیا ہے کیا؟ دونوں کی بحث وہیں تھمی جب رائم کھلے گیٹ کا ذکر کرتا لاؤنج میں داخل ہوا اور وہ زنجبیل کے ساتھ ایک انجان لڑکی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آپ کون؟ اس نے یہ پوچھتے ہوئے سوالیہ نظریں زنجبیل کے چہرے پر بھی ڈالی تھی کہ شاید میرا تعارف کروانا بھی پسند نہ کرے، سو میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ میں اس کا تایا زاد زوار ہوں۔ جواب زنجبیل کے بجائے زوار کی جانب سے موصول ہوا۔ اوہ اوکے، میں رائم، زنجبیل کا شوہر۔ زنجبیل کی نسبت رائم اسے نارمل تاثرات کے ساتھ ملا، جبکہ زنجبیل نے رائم کے اس سے یوں نرمی کے ساتھ ملنے پر ناگواری سے پہلو بدلا۔ خیریت سے آئے ہیں اب یہاں؟ رائم نے اس کے آنے کی وجہ دریافت کرنی چاہی۔ میں زنجبیل کو اپنے ساتھ حویلی لے جانے آیا ہوں۔ زوار کے جواب دینے کے دوران مونا بھی چلی گئی تھی۔ ارے ایسے کیسے؟ وہ زوار کی بات سننے کے بعد بولے بغیر نہ رہ سکی، جبکہ رائم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں اشارہ کیا کہ آپ رہنے دیں خالہ، میں کرتا ہوں بات۔ کیوں لے جانا چاہتے ہیں آپ اسے؟ اس کا لہجہ ابھی بھی نارمل ہی تھا۔ میرے ابا صاحب بہت بیمار ہیں، یوں سمجھے بستر سے جا لگے ہیں، اور وہ زنجبیل سے ایک آخری بار ملنا چاہتے ہیں، اور بس یہی خواہش لیے میں یہاں آیا۔ اپنے باپ کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے زوار نے غمگین سانس خارج کی تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ ظہور شاہ بیمار ہیں؟ کیسے مان لوں کہ آپ مجھے یہاں سے سیدھا حویلی ہی لے کر جائیں گے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مار کر راستے میں کہیں پھینک دیں اور کسی کو کانو کان خبر ہی نہ ہونے دیں۔ تلخی سے بھرپور لہجے میں وہ بلند ہوتی آواز کو کنٹرول کیے بغیر بولی، میں اپنی بیوی کو اچھے سے جانتا ہوں، وہ حویلی کے کسی بھی فرد کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہے گی، سو معذرت کے ساتھ کہ ہم آپ کے ابا صاحب کی یہ آخری خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ زنجبیل کے چپ ہوتے ہی رائم نے متناسب لفظوں میں زوار کو انکار کر دیا۔ میں جانتا ہوں کہ کس وجہ سے زنجبیل جانے سے انکاری ہے، مگر زنجبیل، کیا صرف ایک دن کے لیے تم اس وجہ کو بھلا کر انسانیت کے خاطر میرے ساتھ نہیں چل سکتی؟ صرف ایک دن کے لیے؟ زوار تو آج ضد کرنے یہاں آیا تھا، مگر یہاں اسے التجا کرنی پڑ رہی تھی۔ کیسے بھلا دوں اس وجہ کو؟ آخر کیسے؟ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس منظر، اس جدائی اور قیامت کو نہیں بھلا سکتی جو آپ کے نیک پرور ابا سائیں کی وجہ سے مجھ پر ٹوٹی، اور آپ بات کریں پورے ایک دن کی۔ زنجبیل نے نیک پرور پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ میں کل بھی کہتا تھا اور آج بھی کہوں گا کہ میرا باپ قاتل نہیں ہے، زوار اٹل لہجے میں پورے یقین سے بولا، اور میں آج بھی کہوں گی کہ قاتل وہی ہیں۔ وہ بھی دو بدو بولی تھی۔ ٹھیک ہے، مان لیا وہ قاتل ہیں، مگر اس وقت ایک ظالم سے کہیں زیادہ وہ مظلوم ہے۔ ایک بار چل کر دیکھو تو صحیح کہ ان کا کیا حال ہے۔ زنجبیل زوار بحث کے موڈ میں نہیں تھا، وہ شاید زیادہ وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اور جلد از جلد اسے یہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ زنجبیل نے جو کہنا تھا اسے ماننا تھا، سوائے اس کے ساتھ نہ چلنے کے۔ وہ آج جس حال میں بھی ہیں وہ ان کے اپنے کرموں کی سزا ہے۔ ہنکارہ بھرتی بے حسی سے گویا ہوئی تھی۔
دیکھو گی تو رحم کھاؤ گی تم؟ بالکل نہیں، دیکھوں گی تو میری نظروں کے زہر سے ان کا حال مزید برا ہو جائے گا مسٹر ظفار شاہ۔ وہ سنگ دلی کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ ایسا مت کرو زنجبیل، مانا کہ ہم خود غرض ہیں، مانا کہ صرف مطلب کے وقت تمہیں یاد کرتے ہیں، کبھی تم سے محبت سے بات نہیں کی، کبھی ایک بہن بیٹی کی طرح تمہارے ناز نخرے نہیں اٹھائے، تم سے ہمیشہ بیزار رہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تم سے نفرت کرتے ہیں۔ کم از کم میں نے کبھی اپنے دل میں تمہارے لیے نفرت کا جذبہ محسوس نہیں کیا، اور افکن کے دل میں تو تمہارے لیے بس سوار کے منہ سے لفظ محبت نکلتے رہ گیا۔ اس وقت اس کا شوہر پاس ہی کھڑا سب سن رہا تھا، سو افکن کی محبت کا ذکر کرنا بالکل مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے دل میں تو تمہارے لیے بہت اپنائیت تھی، میرے کہنے پر نہ صحیح مگر اپنے سچے بچپن کے دوست کی خاطر ہی صحیح میرے ساتھ چل پڑو۔ زوار نے جلدی سے بات کو کور کیا۔ افکن کی موت ان کے لیے کوئی کم بڑا دھچکا نہیں تھی، توڑ کر رکھتی ہے اس کی جدائی نے ابا سائیں کو۔ افکن کے ذکر پر یہ کیسے ممکن تھا کہ زنجبیل کی آنکھیں نم نہ ہوتی؟ اس وقت بھی آنکھوں میں پانی آ ٹھہرا تھا۔ دیکھو زنجبیل، میں یہاں کسی غلط نیت سے نہیں آیا ہوں، بلکہ ایک مرتے ہوئے باپ کی التجا لے کر آیا ہوں۔ ابا سائیں کو ہارٹ کینسر ہے زنجبیل، اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی لاسٹ اسٹیج ہے، وہ 3-4 مہینوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائیں گے، اور یہ بات 3 مہینے پہلے کی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب ان کے پاس کتنے دنوں کی مہلت باقی بچی ہے، مگر میں ابھی اپنے ابا سائیں کو کھونے والا ہوں، اور یہ بتاتے ہوئے میرے اندر کتنی تکلیف اٹھ رہی ہے، شاید تم یہاں کھڑا کوئی فرد سمجھ نہیں پائے گا۔ سوار نے اپنی بھیگی آنکھوں کی گوشے صاف کیے۔ زنجبیل آنکھیں پھاڑے یکٹک اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ دل گواہی دے رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص جھوٹا ہرگز نہیں ہے۔ بس ایک آخری بار ان سے مل لو، پھر بھلے عمر بھر حویلی کا رخ مت کریں، تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا، بس ایک بار زنجبیل۔ سوار نے کمزور لہجے میں منت کی، اور صرف ایک بار پر پھر بے حد زور دے ڈالا تھا۔ دیکھیے زوار صاحب، مجھے بے حد افسوس ہے اس کا جو کچھ بھی آپ نے کہا، مگر میری بیوی جب نہیں جانا چاہتی آپ کے ساتھ تو ابھی تک آپ یہاں پر موجود کیوں ہیں؟ میرے خیال سے تو اب آپ کو چلے جانا چاہیے تھا۔ ران نے لب بستہ کھڑی اپنی بیوی کو دیکھ کر جواب دیا۔ زوار نے چند لمحے زنجبیل کی طرف دیکھا، امید بھری نظروں سے دیکھا، مگر کوئی امید نہ پا کر شکستہ دل لیے پلٹا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ میں آپ کے ساتھ حویلی چلنے کو تیار ہوں۔ شکستہ دل، فتح دل میں اچانک متغیر ہوا، قدم وہیں تھمے اور وہ فوراً واپس مڑا۔ کیا کہا تم نے؟ تم سچ میں چل رہی ہو میرے ساتھ؟ جہاں زوار کو زنجبیل کے لفظوں پر یقین نہیں آیا، وہیں رائم نے بھی بے یقینی سے اپنی اس بیوی کی طرف دیکھا جس کے متعلق وہ ابھی 2 منٹ پہلے یقین سے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ وہی جو آپ نے سنا، زنجبیل نے جملہ دہرانے کی بجائے جیسے احسان کرنے سے لہجے میں جواب دیا۔ زنجبیل، تم کیسے جا سکتی ہو ان کے ساتھ، جبکہ تم جانتی ہو کہ یہ تمہارے ماں باپ کے قاتل کا بیٹا ہے؟ یاد ہے یا بھول گئی؟ رائم نے اس کے قریب آتے ہوئے کان کے پاس دھیرے سے سرگوشی کی، بلکہ ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ نہ ہی بھولی ہوں اور نہ ہی کبھی بھولوں گی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم میری فکر مت کرو، سوچ سمجھ کر ہی جا رہی ہوں۔ زنجبیل کیوں بول رہی تھی کہ رائم پر ظاہر ہو گیا کہ وہ آپ اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ٹھیک ہے، پھر تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں بھی ساتھ چلوں گا تمہارے۔ رائم نے بھی اپنا فیصلہ سنایا۔ ہاں ٹھیک ہے، ضرور چلو، ویسے بھی میں تمہارے بغیر جانے والی بھی نہیں تھی۔ خیر میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اسے ویٹ کرانے کا بولتی کمرے میں آئی، ہیل اتار کر بیڈ کے پاس پھینکنے کے سے انداز میں رکھی، کانوں سے جھمکے اتارے اور سرخ لباس بدلے یا نہ بدلے اسی سوچ میں کھڑی رہی، مگر پھر اس سوچ کو جھٹکتی بالوں میں کیچر پھنسائے اپنی بلیک سینڈل پہنے باہر نکل آئی۔ رائم نے ایک نظر پھر سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنا بریف کے صوفے پر رکھنے کے بعد پوچھا، ایک بار پھر سوچ لوں، کیا واقعی تم حویلی جانا چاہتی ہو؟ اس انسان سے ملنا چاہتی ہو جسے تم ناپسند کرتی ہو، بلکہ شاید نفرت کرتی ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی بھی فیصلہ مجبوری، زبردستی، جذبات یا کسی بھی کشمکش کے تحت کرو۔ میں نے سوچ لیا رائم، زنجبیل نے جواب دیا، اور رائم کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کھینچا تاکہ وہ وہاں کھڑے رہ کر اس سے مزید سوال نہ کرے۔ خیال رکھنا بیٹا اپنا۔ مونا نے پیچھے سے آواز لگائی اور رائم کا بریف کیس اٹھا کر اس کے کمرے میں رکھنے چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج 3 برسوں بعد اس نے حویلی میں قدم رکھا تو دل نے بری طرح سسکیاں لیں۔ رائم کے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ زنجبیل کی مضبوط لمس کو محسوس کرتے رائم نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نے فوراً سے آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور آگے بڑھ گئی۔ تائی اماں آج بھی اس کے لیے دیے سے انداز میں ملی، یوں جیسے اس کے آنے سے کوئی فرق پڑتا تھا اور نہ ہی نہ آنے سے۔ چھوٹا عباد اس کو تو کیا حویلی میں کسی کو بھی منہ نہیں لگاتا تھا، آوارگی کے تمام ریکارڈ توڑنے پر تولا ہوا تھا، جبکہ سارم حویلی میں تھا ہی نہیں، شاید اپنی ڈیوٹی پر تھا، کیونکہ وہ پولیس میں بھرتی ہو چکا تھا۔ تایا صحیح کہاں ہے؟ زنجبیل نے ٹیبل پر سجے مختلف لوازمات کے نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ تم کچھ کھا لو، پھر لے چلتا ہوں تمہیں ان کے پاس۔ زوار نے اس کے بھرے ہوئے چائے کا کپ اور ویسے کے ویسے پڑے لوازمات کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا من نہیں ہے کچھ بھی کھانے کو، آپ لے چلیں مجھے ان کے پاس۔ زنجبیل کو عجیب سی وحشت نے آ گھیرا تھا، وہ بس جلد از جلد یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ زوار نے اپنے پیچھے آنے کو کہا تو زنجبیل کے ساتھ رائم بھی ساتھ چل پڑا، مگر جہاں وہ جا کر رکے وہ زنجبیل کے اماں ابا کا کمرہ تھا۔ اوہ، تو تایا سائی نے اب میری اماں ابا کے کمرے پر بھی قبضہ کر لیا۔ خیر، جب کچھ اور ہاتھ نہیں لگا تو سوچا ہوگا کمرہ ہی سے۔
لیکن پتہ نہیں کیوں جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے اپنی سوچ غلط لگی۔ کمرہ 3 سال بعد بھی ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ ہر چیز وہیں تھی اور اپنی جگہ پر تھی۔ اگر کچھ بدلا تھا تو بیڈ پر بچھی سفید بیڈ شیٹ جو شاید نجیب شاہ اور زینہ کی موت کے ساتھ ہی حویلی سے دور کر دی گئی تھی۔ اگر قبضہ کرنا ہوتا تو آج یہاں سب نیا ہوتا۔ سب کچھ وہیں تھا۔ اگر کچھ نہیں تھا تو اس کے ماں باپ۔ ایک ہوک سی اس کے دل میں اٹھی، وہی منظر اس کے آنکھوں میں پھر سے چلنے لگا۔ خون، بے جان وجود، چیخ و پکار۔ ظہور شاہ کسی مجبور و لاچار انسان کے مانند بستر سے لگے پڑے سائڈ ٹیبل پر پڑی نجیب شاہ کی تصویر کو آنکھوں میں نمی لیے تک رہے تھے۔ جسم بہت کمزور ہو چکا تھا، چہرے پر بہت سی جھریوں نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ کہیں سے بھی وہ باروب حاکم ظہور شاہ نہیں لگ رہے تھے جو کبھی ہوا کرتے تھے۔ ان سے 10-12 قدموں کی دوری پر کھڑی زنجبیل ان کی کمزوری اور جھریوں کو بغیر کسی دقت کے دیکھ پا رہی تھی۔ آج انہیں دیکھ کر زنجبیل کے دل میں وہ زہر نہ ابھرا، ورنہ جب بھی وہ ماں باپ کی موت کا منظر یاد کرتی تو پہلا چہرہ ظہور شاہ کا ہی دکھائی دیتا اور پھر نفرت کی ایک آگ سی دل میں جلنے لگتی تھی۔ ساری عمر اپنی دولت و شہرت پر ناز کرنے والا انسان آج اتنا کمزور ہے کہ وہ دولت بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس بیماری سے نجات نہیں دلا سکتی۔ دکھ سے کہتا زوار انہیں کمرے میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ سب کے زنجبیل نے سر جھٹک کر سلام کیا۔ رائم کی آواز بھی اس کے ساتھ ہی کمرے میں گونجی تھی۔ ظہور شاہ کے کانوں نے جیسے ہی یہ آواز سنی، تصویر سے نظریں ہٹا کر چہرے کا رخ ان کی طرف کیا اور ہونٹوں پر تبسم لیے سلام کا جواب دیا۔ مجھے معلوم تھا زنجبیل، تم ضرور آؤ گی۔ ان دونوں کے سر پر پیار دینے کے بعد وہ بولے تھے۔ اچھا، اور آپ کو کیوں یقین تھا اتنا؟ زنجبیل بیڈ پر ان کے سامنے کرسی پر رکھے بیٹھ گئی تھی، جبکہ رائم بیڈ پر ان کے پیروں کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیونکہ میرا دل کہتا تھا۔ یہ بولتے ہوئے ظہور شاہ کا لہجہ بھی پر یقین تھا۔ چند لمحے زنجبیل خاموشی رہ گئی۔ میری بیٹی کو خوش تو رکھتے ہو نا؟ یہ لاڈوں میں پلی بہت حساس ہے، اسے سخت لہجوں کی عادت نہیں ہے۔ میرے بھائی بھاوج نے ناز نخرے اٹھا کر اسے اس عمر تک پہنچایا۔ اگر کبھی کوئی بات ہو بھی جائے تو اس سے تو درگزر کر جایا کرو۔ وہ بہت سچے، صاف اور نرم دل کے مالک ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ظہور شاہ ابراہیم سے مخاطب تھے۔ زنجبیل اب اس بات پر کیا بولتی جب انہوں نے خود ہی بول دیا تھا کہ ناز نخرے اٹھا کر ماں باپ نے ہی پالا ہے اور سخت لہجوں کی اسے عادت ہی نہیں۔ اس بات سے وہ متفق نہیں تھی۔ جی، یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ زنجبیل بہت حساس اور نرم دل کی مالک ہے، اور خوش تو الحمدللہ ہم دونوں ہی بہت ہیں۔ بہت اچھی جا رہی ہے ہماری ازدواجی زندگی۔ رائم نے لفظ خوش پر زور دیتے ہوئے جواب دیا تو زنجبیل کے ہونٹوں پر بھی جتاتی مسکراہٹ ابھری تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی اس کے والدین کی تصویر تھی تو وہی، مگر بالکل ایسی ہی تصویر جو زنجبیل کے روم میں ہوا کرتی تھی، وہ اپنے ساتھ ہی کراچی لے گئی تھی۔ ماں باپ کے بغیر زندگی کتنی خالی خالی سی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کے بغیر زندگی کتنی خالی خالی سی ہو جاتی ہے نا، ان کی کمی کوئی انسان پوری نہیں کر سکتا۔ زنجبیل کو تصویر کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ کر ظہور شاہ بولے، کاش یہ بات آپ کو پہلے ہی سمجھ آ جاتی تو آج یہ کمی نہ ہوتی، زندگی خالی خالی سی نہ ہوتی۔ بغیر ان کی طرف دیکھے طنزی انداز میں وہ بولی تو وہ چند پلوں کے لیے خاموش ہو گئے، مگر پھر رائم کی طرف دیکھ کر بولے، بیٹا کہ تم کچھ دیر کے لیے باہر جا سکتے؟ مجھے زنجبیل سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ رائم نے اس اچانک فرمائش پر بیوی صاحبہ کی طرف دیکھا، جس نے نہ ہی انکار کیا تھا نہ ہی اقرار، تو رائم کو جواب نہ پا کر اٹھ کھڑا ہوا کہ بیٹھا رہتا ڈھیٹ بن کے تو بدتمیزی کہلاتی۔ تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ میں قاتل ہوں؟ رائم کی جاتی انہوں نے پوچھا تھا۔ کیوں؟ اب ایسا کیا ہے جو مجھے خود کے یقین کرنے پر شک ہونے لگے؟ میں کل بھی آپ کو قاتل مانتی تھی اور آج بھی۔ اور دیکھیں مجھے کہ جس انسان نے میرے ماں باپ کو اتنی بے دردی سے، بے رحمی سے قتل کیا کہ ایسے تو کوئی درندہ بھی نہ قتل کرے، آج میں اس کی تمام تیمارداری میں حاضر ہوں۔ اسے اپنے اس نیکی کے ضائع ہو جانے کا کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں دل سے آئی ہی نہیں تھی، کوئی نیکی کرنے آئی ہی تھی۔ کب تھی ویسے؟ احسان کرنے آئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم نے دیکھا تھا کیا مجھے ان کے ہاتھ پیر کاٹتے ہوئے؟ دیکھا کہ ان پہ سانپ چھوڑتے ہوئے؟ بغیر ثبوت کے کسی پہ الزام لگا دینا بھی غلط ہے۔ یہ تو تم تو جانتی ہی ہوگی نا۔ وہ کوئی طنز نہیں کر رہے تھے، بلکہ آرام سے اپنی بات سمجھا رہے تھے۔ آپ کو یہی کہنا تھا نا؟ کہہ لیا آپ نے۔ اب میں جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے اس تکلیف دہ منظر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، خاص کر یہاں اس کمرے میں کھڑے ہو کر تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اٹھی اور جانے لگی۔ رکو زنجبیل، میں نے یہاں تمہیں اس لیے بلایا ہے نا، تاکہ تم سے منت کر سکوں، جھولی پھیلا کر کچھ مانگ سکوں۔ مانگ سکوں؟ کیا مطلب؟ وہ فوراً پلٹی تھی۔ کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ ناسمجھی بھری نگاہیں ان پر گاڑے اس نے پوچھا۔ زندگی، ایک حرفی جواب ملا۔ وٹ؟ زندگی؟ اگر آپ کو پتہ نہیں تو بتا دوں کہ زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، انسان کی نہیں، اور ڈاکٹر نے آپ کو جواب دے دیا کہ آپ… جانتا ہوں، مگر میں اپنی نہیں، اپنے بیٹے کی زندگی مانگ رہا ہوں۔ ظہور شاہ نے اس کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ میں سمجھی نہیں، کس بیٹے کی زندگی مانگ رہے ہیں آپ؟ وہ ان کی ناسمجھی میں نظر آنے والی باتوں پر شدید الجھن میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ افغن کی، میرے افغن کی زندگی کی۔ ظہور شاہ کے منہ سے یہ الفاظ کیا نکلے؟ زنجبیل کو لگا وہ اب مزید یہاں رک نہیں پائے گی۔ اسے لگا کہ بیماری تایا کے دماغ پر اثر چھوڑ گئی ہے۔
کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے یہاں روک کر آپ کو مجھ سے یہ فضول باتیں کرنی تھی۔ اسے غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ یہ فضول باتیں ہرگز نہیں ہیں، یہ میرے بیٹے کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، اور زندگی مذاق یا فضولیت نہیں ہوتی۔ طراوت بھرے لہجے میں یہ الفاظ ان کے منہ سے خارج ہوئے۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ ارے آپ اس بیٹے کی زندگی کی بات کریں جو آج سے 3 سال پہلے ہی مر چکا ہے۔ زنجبیل تنگ آ کر چلائی تھی، جبکہ وہ چلانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اس کے برخلاف وہ قدرے دھیمے انداز میں بولے تھے تو چند لمحوں کے لیے تو وہ زنجبیل جیسے جام سی ہو گئی تھی، اور زبان بھی گویا گانگھی ہو گئی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ افغان زندہ ہے؟ سکتا ٹوٹا تو منہ سے سوال پھسلا۔ ہاں وہ زندہ ہے، اور کیا؟ وہ ذرا بھر کو رکے ہی تھے کہ اس نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ اور ایک عورت کے قبضے میں جس کا نام شاتھا ہے، وہ شاتھا جو دوسری دنیا کی باسی ہے، اس نے میرے بیٹے کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، اور صرف تم ہی اسے بچا سکتی ہو۔ زنجبیل کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ جو کب سے بے یقینی سے سچ سمجھتے ہوئے ہکا بکا سن رہی تھی، طنزیہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا مذاق تھا یہ، یعنی کہ افغان ایک ایسی لڑکی کے قبضے میں ہے جو کہ دوسری دنیا کی رہنے والی ہے۔ واو انٹرسٹنگ، کیا فینٹیسی سٹوری ہے۔ ظہور شاہ نے بولنے کے لیے منہ کھولا، مگر وہ ابھی چپ کہاں ہوئی تھی۔ پھر سے بولی، مگر اس بار لہجے میں غصہ تھا۔ آپ کو احساس بھی ہے کیا کہ آپ افغان کے نام پہ میرے جذبات سے کھیل رہے ہیں؟ اس کی موت میرے لیے کتنا بڑا دھچکا تھی، آپ جانتے ہی ہیں نا، تبھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ درد سے گویا ہوئی تھی۔ نہیں زنجبیل، ایسا نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ انہوں نے صفائی پیش کرنا چاہی۔ تو پھر صحیح کہا۔ صحیح کیا ہے آپ بتا دینا، کیونکہ یہ ناممکنہ بات تو میں مانوں گی نہیں، بلکہ کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا انسان اس قسم کی بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ واقعی زنجبیل، تو کیا کوئی بھی ایسی بات کو ماننے سے انکار ہی ہوتا جو ظہور شاہ کر رہے تھے؟ سچ یہی ہے کہ میرا افغان زندہ ہے اور صحرائی ملکہ کی قید میں ہے۔ انہیں نہ جانے کیوں اتنا یقین تھا، جیسے خود دیکھ کر آئے ہیں۔ کیا کہا آپ نے؟ صحرائی ملکہ؟ زنجبیل صحرائی لفظ پر ٹھٹکی۔ ہاں، صحرا کی رانی، وہی ظالم ملکہ جو تمہارے انتظار میں ہے، اور جب تک تم نہیں جاؤ گی وہ میرے بیٹے کو آزاد نہیں کرے گی۔ زنجبیل کو کچھ دن پہلے والا اپنا خواب یاد آ گیا۔ وہی صحرا، تنے تنہا، وہ رات کا منظر، کیا اس کا خواب حقیقت میں بدلنے والا تھا؟ کیا دوسری دنیا اس کا انتظار کر رہی تھی؟ وہ میرا انتظار کیوں کر رہی ہے، اور اس نے افغان کو ہی کیوں قید کیا؟ یہ بات پوچھ کر انڈائریکٹلی وہ خود پر اور ان پہ ظاہر کر چکی تھی کہ وہ ان کی باتوں کو سچ مان چکی ہے، مگر وہ ابھی بھی شک و شبہات کا شکار تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں نہیں جانتا زنجبیل کہ اس نے میرے افغان کو ہی وکٹم کیوں بنایا، مگر اسے تمہارا انتظار اس لیے ہے کیونکہ اسے تمہارا یہ لاکٹ چاہیے۔ لاکٹ کے ذکر پر بے اختیار زنجبیل کا ہاتھ اپنے لاکٹ کو چھوا۔ دل میں خیال سا آیا کہ کہیں وہ اس کے لاکٹ کو حاصل کرنے کے لیے تو یہ کہانی نہیں رچا رہے، مگر اس لاکٹ میں ایسا ہے کیا سوائے اس کے کہ اس کے ماں باپ کی نشانی ہے؟ لیکن یہ تو اس کے نزدیک تھی نہ دوسروں کے لیے، اس میں کیا خاص بات تھی؟ ایک لاکٹ کے لیے اس نے افغان کو قید کر دیا، آخر ایسا کیا ہے اس میں؟ کیوں چاہیے اسے میرا یہ لاکٹ؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کے سوال میں شبہ تھا۔ میں نہیں جانتا، میں سچ میں نہیں جانتا، انہوں نے نفی میں سر کو جنبش دیتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چلیں یہی بتا دیں کہ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا کہ افغان زندہ ہے؟ یہ بات آپ مجھے آج کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ بھی ان کے سچ اور جھوٹ اگلوا کر ہی دم لینے والی تھی، کیونکہ یہ بات مجھے خود آج صبح ہی معلوم ہوئی ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرا افغان مجھے پکار ہے، اور جب آنکھ کھلی تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کو اپنے سرہانے کھڑا پایا۔ پتہ نہیں کون تھا وہ، مگر یہ سب بتا کر آنکھوں کے سامنے سے پلک جھپکتے ہی اوجھل ہو گیا۔ اس نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے تمہیں زندگی کی مزید مہلت مل جائے اگر تم اپنے بیٹے کو، جسے تم مردہ سمجھتے ہو، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو اماوس کی رات سے پہلے زنجبیل کو ہماری دنیا میں بھیج دو، اس کے گلے میں جھولتے فیروزے سمیت۔ اسے کہنا کہ فیروزے کے بدلے تمہارے بیٹے کی آزادی خرید لی۔ یاد رکھنا اماوس کی رات سے پہلے اور پھر اوجھل ہونے سے پہلے اس نے یہ 2 چیزیں مجھے تھمائی تھیں۔ ظہور شاہ نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اس میں سے وہ چیزیں نکال کر زنجبیل کی طرف بڑھائیں۔ یہ 2 اوراق تھے، ایک باریک ورق تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ محبت بھی امانت ہوا کرتی ہے زیب، جسے یوں سنبھال کر رکھا جاتا ہے کہ حقدار کے سوا یہ کسی اور پر نہ لٹ جائے۔ بالکل اسی طرح تمہارے لیے میری محبت بھی میرے پاس ایک امانت ہی ہے، جس میں خیانت میں کبھی نہیں کروں گا۔ یہ محبت میں صرف اور صرف تمہارے لیے سنبھال کر رکھوں گا، اسے صرف تم پر ہی لٹاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ یہ پڑھتے ہوئے زنجبیل کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ یہ وہ الفاظ تھے جو کبھی افغان نے اس سے کہے تھے، اور یہ الفاظ ایک راز کی طرح ان دونوں کے سینوں میں دفن تھے۔ یہ افغان کی لکھائی تھی۔ ممکن تھا کہ یہ افغان نے بہت پہلے سے لکھ کر رکھ لیا ہو، مگر یہ ورق یہاں کا نہیں تھا۔ باریک، لمبائی کم، زیادہ چوڑا، یعنی ایک موٹے ڈبے کی شیپ میں گولڈن رنگ کا تھا۔ صاف دکھ رہا تھا کہ اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، مگر سونے کے ورق پر عام ورق کی نسبت عام ہی پن سے اتنا صاف سہل انداز میں کیسے لکھا جا سکتا تھا؟ مگر یہاں لکھا ہوا تھا۔ اس ورق میں ایک عجیب سی چمک تھی، اور وہ لفظ بھی ہیروں کی مانند چمک رہے تھے، مگر ایک منٹ، اس ورق کی آخری سطر میں چھوٹی لکھائی تھی، اور اس میں بھی کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے بغور دیکھا تو لکھا تھا، اس دوسری دنیا میں مجھے اکیلا مت چھوڑنا زیب۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دوسری دنیا پر وہ ٹھٹکی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ دوسرا ورق دیکھنا بھی باقی تھا۔ دوسرا ورق ایک موٹا ورق تھا۔ یہ گولڈن کی بجائے سلور میں تھا، جس پر مٹی رنگ سے عجیب سی ڈرائنگ بنی ہوئی تھی۔ کوئی کھنڈر نما عمارت معلوم ہوتی تھی۔ کچھ ٹکڑے الگ پڑے دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہ کیسے ٹکڑے تھے یہ سمجھ سے باہر تھا۔ فی الحال تو اسے سمجھ تو نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایگزیکٹ کیا ہے، مگر جو بھی تھا اسے الارم دے رہا تھا کہ اس جیسے چیز کو وہ پہلے بھی بہت بار دیکھ چکی ہے، مگر کہاں؟ یہی تو اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ ورق لیے دماغ پر زور دیتی بے دہانی میں کمرے کی کھڑکی کے پاس چلی آئی، مگر ایک منٹ، اس ڈرائنگ والے ورق کے آخری سطور پہ بھی کچھ لکھا تھا۔ اس نے آنکھوں کو زوم کرتے ہوئے تیز روشنی میں چھوٹی لکھائی کو پڑھنا چاہا تو لکھا تھا، کھینچے کشش جس کی ہر روز، چلی آؤ اسی منزل کی اور۔ ذہن میں کچھ دھندلا دھندلا سا منظر ابھرا تھا، کھینچے تمہیں کشش جس کی روز، چلی آؤ اسی منزل کی اور۔ اس کی زبان بار بار ان لفظوں کو دہرانے لگی۔ کسی جگہ کی کشش اسے اپنی طرف کھینچتی ہے مگر وہ جاتی نہیں ہے۔ کس جگہ کی؟ کون سی جگہ تھی؟ اس نے دماغ پر زور دیا مگر پھر وہ رکی۔ حال میں تو اسے کسی چیز کی کشش اپنی طرف نہیں کھینچتی، تو کیا ماضی؟ اس نے ماضی کی چیزوں کو یاد کرنا چاہا۔ ماضی میں آخر کس جگہ کو وہ دیکھنے کی روز خواہش رکھتی تھی؟ آخر کس جگہ کو؟ ہاں، چال گھر، وہ ایک دم بول اٹھی۔ وہی چال گھر جو روز اسے اپنی طرف بلاتا تھا، مگر وہ جاتی نہیں تھی کیونکہ کوئی جانے نہیں دیتا تھا۔ ہاں، مگر اب اسے روکنے والا کوئی نہ تھا، اور وہ گھر آج بھی اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ اب اس تصویر کے جال گھر ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے جال گھر کے متعلق اپنی دلچسپی اور تجسس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، تو پھر یہ سب اس کے سامنے آنا، اشارے پانا ہے، وجہ تو ہرگز نہیں تھی۔ یہ گھر، افغان کی قید، اس کا لاکٹ، یہ سب اس کے لیے ایک پہیلی بنتی جا رہی تھی جو یہاں رہ کر تو حل کرنا ممکن نہ تھا اس کے لیے۔ میں نہیں جانتا کہ اس چاندی اور سنہری ورق میں کیا ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انہیں دیکھنے کے بعد تمہیں میرے لفظوں پر یقین آ گیا ہوگا۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے جو بھی بتایا گیا، میں نے وہ ایک ایک حرف تمہارے گوش گزار کر دی۔ چلو تمہارے لیے میں ایک قاتل ہی صحیح، مگر افغان تمہارے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا، یہ نہ مجھ سے چھپا ہوا ہے نہ تم سے۔ تو میری تڑپ کے لیے نہ صحیح، مگر افغان سے اپنی وجاہت و وفاداری کا ثبوت دینے کی خاطر ہی صحیح اسے ظالموں کی قید سے آزاد کروا لاؤ۔ یہ صرف اور صرف تمہارے ہاتھ میں ہے زنجبیل۔ زنجبیل نے کشمکش میں ڈوبے دماغ پر ظہور شاہ کے الفاظ ایک بار پھر سے برسے۔ آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے وہاں چلے جانے سے افغان کو آزادی کا پروانہ تھما کر اس دنیا میں واپس بھیج دیا جائے گا؟ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا لاکٹ حاصل کر لینے کے بعد مجھ سے یا افغان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں رہے گا؟ وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے بھی تو قیدی بنا سکتے ہیں، مار بھی تو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ زندہ ہوں ہی درگور کر دیں، پھر جائیں اپنی زبان سے لاکٹ حاصل کرنے کے بعد۔ جب اسے اپنی دنیا کے لوگوں پر یقین کرنا آسان نہیں تو دوسری دنیا کے لوگوں کا یقین میں کیسے کر لوں؟ جب یہاں اپنے سگے ہی ڈس رہے ہیں تو انجان لوگوں کا اعتبار میں کیسے کروں؟ بولیں۔ زنجبیل نے طنز کا سیدھا تیر ان کی جانب پھینکا تھا جو ظہور شاہ کو بری طرح سے لگا، اور سینے میں ایک دم سے تکلیف کی لہریں اٹھیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا اس بات کا کہ یقین کیسے کریں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا، بس میرے افغان کو مجھے لوٹا دو، مجھ پر احسان کر دو۔ آج تم سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں، میری جھولی میں ہاں ڈال تو اسے واپس لے آؤ۔ ظہور شاہ بھیگی آنکھیں لیے بھرائی آواز میں تڑپ کر بولے۔ زنجبیل نے ایک گہری سانس خارج کی، ہاتھوں میں پکڑے دونوں راہ گہری سوچ کے ساتھ دیکھے اور بولی، ٹھیک ہے، میں افغان کے خاطر جاؤں گی۔ نم آنکھیں مزید بھرائیں مگر اس بار تشکر سے۔ میں جاؤں گی، لیکن آپ کے تڑپنے پر نہیں بلکہ اس سے اپنی وفاداری کا ثبوت دینے۔ زنجبیل نے فیصلہ کن اور جتاتے انداز میں ہاں کہی۔ مجھے یقین ہے تم اسے لے کر ضرور لوٹو گی، مگر میرے مرنے سے پہلے لوٹ آنا۔ میں اپنے بیٹے کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے جتانے والے انداز اور طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے یقین اور اپنائیت سے بولے، جبکہ اس کا دل اب جا کے دھڑکا تھا اس خوشی کے ساتھ کہ اس کا افغان زندہ ہے، مگر اس کا پر آ کر اس کی خوشی کچھ ماند پڑ گئی تھی۔ اب اسے بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ افغان اس کا انتظار کر رہا تھا اور اسی کے انتظار ختم کرنا تھا، کیونکہ افغان کو واپس لائے بغیر اس کے دل نے چین نہیں پانا تھا۔ مگر رائم کو وہ کیا بتائے گی کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ تو اس بات پر، اس کہانی پر یقین ہی نہیں کرے گا، اور اگر کر بھی لیا تو اسے جانے نہیں دے گا۔ وہ تو اسے گھر میں ایک دن کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کچھ جا کے دوسری دنیا میں تنہا کئی دنوں تک۔ اسے رائم سے جھوٹ بولنا تھا، اور اس نے چونکہ آج تک کسی سے جھوٹ نہیں بولا تھا، سو آج کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ یہاں رکنے کا کہتی تو رائم کو حیرت کا جھٹکا لگنا تھا۔ وہ رکنے نہ دیتا اسی سوچ کے ساتھ کہ کہیں اسے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے، اسی لیے تو وہ اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ کیا کروں، کیا کہوں؟ وہ دماغ پر زور دیتی ترکیبیں لڑانے لگی۔ ہاں، ایک جھوٹ وہ ایسا بول سکتی تھی جس پر رائم مطمئن ہو جاتا، اور وہ تھا بنت سمیہ کے گھر رکنا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، اس کے لیے وہ رائم کو آسانی سے منا سکتی تھی، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ رائم کچھ دیر تو ششو پنچ میں مبتلا ہو گیا کہ جانے دے یا روک لے، مگر پھر اس کی خاطر مان ہی گیا۔ 4 دن کافی ہوتے ہیں زنجبیل کسی کے گھر رکنے کے لیے، اور میں بھلا تمہارے بغیر اتنے دن کیسے رہوں گا؟ جب اس نے 1 ڈیڑھ ہفتہ رکنے کی بات کی تو رائم جھٹ سے بولا تھا، اوفو رائم، مجھے کون سا یہاں روز روز آنا ہے، اور ہاں فون کرتی رہوں گی نا۔
یہ کہہ کر اس نے رائم کو مطمئن کر دیا۔ رائم نے اسے بنت سمیہ کے گھر چھوڑا تھا، کچھ دیر خود بھی وہاں رکا اور شام 5 بجے وہ بائی ایئر کراچی کی طرف روانہ ہوا۔ رائم کے جانے کی دیر تھی کہ اس نے بنت سمیہ کو ساری بات بتائی تو وہ خود الجھن اور غور و فکر میں گر گئیں۔ کہانی تھی ہی اتنی عجیب۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہو نہ ہو زنجبیل، اس دنیا کا تم سے ضرور کوئی پرانا ناتا ہے۔ وہ صحرائی ملکہ تم سے یہ لاکٹ چاہتی ہے تو سوچو آخر یہ لاکٹ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ تم تو چھوٹی تھی، کیا معلوم کہ یہ لاکٹ واقعی چھوٹے سائیں اور بی بی جی نے اپنے پاس سے تمہیں پہنایا یا اس کا دوسری دنیا سے کوئی تعلق ہے؟ کیا پتہ کہ وہیں سے تمہارے پاس آیا ہو؟ بنت سمیہ اپنا اندازہ لگاتے ہوئے بولی۔ یہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں، مگر حقیقت سے آشنائی پانے کے لیے مجھے وہاں جانا ہی ہوگا۔ تو کب جا رہی ہے اور کیسے؟ آج رات اس جال گھر میں جاؤں گی، مگر آگے کا سفر کیسے کروں گی کہ وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا۔ بس تم دعا کرنا بغیر کسی مشکل کے افغان یہاں واپس آ جائے۔ میں بھلے ہی نقصان اٹھا لوں مگر اسے کچھ نہ ہو۔ اسے دعا کرنے کا کہتے ہوئے دل ہی دل میں خود بھی یہی دعا کرنے لگی۔ تم آج بھی اس سے اتنی محبت کرتی ہو زنجبیل کہ تمہیں خود سے زیادہ اس کی پرواہ ہے۔ بنت سمیہ کے ان لفظوں پر وہ جلدی سے انکاری ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، وہ میرا کزن ہے اور صرف اسی رشتے کے ناطے ہی مجھے اس کا خیال ہے، ورنہ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس نے کہہ تو دیا تھا مگر اس کا لہجہ اور آنکھیں اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ تم تو ایسا کہو گی ہی، مگر مجھے تو تمہاری آنکھیں کل بھی یہی سچ بتاتی تھیں اور آج بھی یہی کہتی ہیں کہ تم اسے بالکل بھول نہیں پائی، اور اسے نہ بھولنا مطلب اس کی محبت کو اب تک یاد رکھنا۔ مگر خیر، اگر اس بارے میں بات کرنے بیٹھوں گی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں رات کے کھانے کو دیکھ لوں اور آج سب تمہاری پسند کا بنا رہی ہوں۔ بنت سمیہ اس ٹاپک کو یہیں بند کرتی اٹھ گئی، جبکہ زنجبیل کو سوچتا چھوڑ گئی۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو، میں افغان کو کبھی بھول ہی نہیں پائی۔ وہ میری پہلی محبت ہے اور شاید آخری بھی وہی رہے۔ جب یہ سمجھ لیا کہ وہ مر چکا ہے تب ہی نہ بھول سکی، تو پھر اب یہ جانے کے بعد کہ وہ زندہ ہے اب اسے کیسے بھلا پاؤں گی؟ رائم میرے لیے ایک بہترین ہمسفر صحیح، مگر اپنی ادھوری محبت تو آج بھی مجھے کھلتی ہے۔ اوہ افغان، تم کیوں بچھڑے مجھ سے؟ کیوں؟ زنجبیل قسمت کے کھیل سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ جب کھانے کا وقت ہو گیا، بنت سمیہ کے ساتھ مل کر اس نے کھانا لگوایا اور بالکل کسی چڑیا کی طرح چن چن کر تھوڑا سا کھایا، اور تقریباً 11 بجے کے قریب وہ بنت سمیہ کو گلے ملتی اسے خدا حافظ کہہ کر جال گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو اس انٹرسٹنگ سے ناول کی 3rd ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔